بلال غفار صاحب, ملک شہزاد اوان صاحب ایم پی اے, جمال صدیقی صاحب ایم پی اے, ارسلان گھمن صاحب ایم پی اے, ڈاکٹر سنجے صاحب ایم پی اے, اس کے ساتھ سردار قادر بخش گبول صاحب ہمارے تحریک انصاف کے رہنما, اور مزاحمت کا ایک کردار مریر سے چاچا مراد بخش گبول, چاچے فیض محمد گبول کا صاحبزادہ, یہ بھی یہاں موجود ہے. لیکن پہلے میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ایک بڑے اہم ایشو پر میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے, جواب دینا ہے کہ گزشتہ روز ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کے اندر جو زبان ہم نے دیکھی, جس انداز سے انداز تکلم دیکھا ہم نے, تو ہم نے دیکھا ہے کس کا انداز تکلم ہے. جس انداز سے گھٹیا انداز میں گالم گلوچ کی گئی, الزام تراشی کی گئی, فلتھی لینگویج استعمال کی گئی, تو اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر ہمارے وفاقی وزیر, اس شہر کے بیٹے, اس شہر سے میں حق کی آواز بلند کرنے والے علی زیدی صاحب کے لیے بڑی گندی زبان استعمال کی گئی, اور آسمان پہ تھوکا گیا میرے وزیر اعظم کے لیے بھی کچھ گھٹیا جملے کہے. ہم نے سوچا یہ کیا ہو گیا, اچانک کیا ہو گیا. حیثیت تو ان کی یہ کہ ہمارے امجد آفریدی صاحب ایک کپتان کا ٹائیگر, اس کے برابر ووٹ لیے جماعت کے چیئرمین بنتے ہیں. اچھا پھر ہم پریشان کہ بھائی یہ زبان کو ہوا کیا, یہ زبان تو بند ہو گئی تھی, کہیں اور سے آتی تھی. پھر ہمیں پتا چلا کہ بھائی یہ وائرس ٹرانسمٹ ہوا ہے, یہ وائرس جو ہے ٹرانسمٹ ہوا ہے, اور یہ ایک پپی کی پیداوار ہے. یہ وائرس, اس پپی کی پیداوار ہے یہ وائرس, جو کہ ٹرانسمٹ ہو گیا. اور ابھی سب دیکھ لیجئے, یہ وائرس جو زبان میں بدتمیزی آئی ہے, جو زبان میں بد کلامی آئی ہے, یہ اس پپی کی پیداوار ہے. یہ وائرس ادھر سے ٹرانسمٹ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کراچی کو کیا بنا دیا. میں کہنا چاہتا ہوں, کیا قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا, اس میں جو شہر کراچی میں جو لوگ جن کے آباء و اجداد مائیگریٹ کر کے آئے تھے, میں بھی راجستھان سے مائیگریٹ کر کے آیا تھا, گو کہ وہ سندھ ہے, انڈیا کا سندھ ہے, میرے بھی والدین نے مائیگریٹ کیا. اور اس کے بعد فاطمہ جناح تک وہ پڑھے لکھے لوگ آگے تھے, کراچی کا فیض تھا, اس کے بعد خراب کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد ان کے پیر و مرشد, یہ جو صاحب نے پرسوں بات کی ہے, مصطفیٰ کمال صاحب نے, ان کے پیر و مرشد نے کراچی کا حلیہ بگاڑ دیا. چلیے ٹھیک ہو گیا. اب دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب, میں وہ زبان استعمال نہیں کروں گا آپ کے لیے جو آپ نے کی ہے, چونکہ میرا قائد اعظم محمد علی جناح ہے, فاطمہ جناح ہے, میرا لیڈر, میرا قائد عمران خان ہے. ہم نے نہیں گندی زبان سیکھی. کل میں نے کہا کہ میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے, تو جواب آ گیا اس کے بعد حلیم عادل کیوں یہ کریں گے وہ کریں گے. ارے بھائی کر لو, آپ تو ہمارے ایک ٹائیگر کے مقابلے کی قیادت ہے تمہاری, اور یہ کیا لیڈرشپ ہے. میں نے دیکھا الیکشن سے 3 روز پہلے پیپلز پارٹی کے کیمپ میں گھس کے کہتے ہیں گھس جاؤں گا. ارے کہاں گھسو گے بھائی, پتا تو دو. مجھے جانتے نہیں ہو, میں گھس جاؤں گا. ارے بھائی کہاں گھسو گے, آپ کو گھسنے کے لیے کراچی میں موقع ہی نہیں دیا. آپ کو گھس جاؤ گے. وہی لینگویج. پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید مطلب کیا کہنا چاہیے کہ سافٹ ویئر ٹھیک ہو چکا ہوگا, لیکن پتا چلا کہ فشری کا کلرک ہی رہتا ہے, ٹیلی فون آپریٹر ہی رہتا ہے. جس کو مرغا بنا کے سیدھا کیا جاتا, بغیر مرغا بنے وہ سیدھا نہیں ہو سکتا ہے. اگر میرے کپتان کے لیے بات کرو گے, ہمارے لیڈر کے لیے بات کرو گے, تو آپ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب, سیاست میں اخلاقیات ہوتی ہیں. ہم نے آج تک اس لیول پہ بات نہیں کی. دبئی میں جا کے آپ پیر پکڑتے رہے. علی زیدی سے جھگڑا کیا آپ کا, علی زیدی انکشاف کرو. علی زیدی سے جھگڑا کیا کہ بکری چرا لی, آپ کی بھینس چرا لی علی زیدی نے. اگر کوئی فرض کیا کسی نے, چلیے آپ کہتے بینر لگ گئے, تو بلدیہ فیکٹری کا قتل, وہ چوزے نہیں تھے, 250 سے زیادہ انسان تھے جنہیں جلایا گیا. شہر کے بہن بیٹے بچے تھے, ہماری بیٹیاں تھیں جن کو آگ لگائی گئی. جواب دو کون تھے, تمہارے ساتھی نہیں تھے. اگر کسی نے بینر لگا دیے, چلو 2 منٹ کے لیے سمجھ لو کہ ہم نے لگا دیے, تو سیاست ہے. سیاست میں بینر, پوسٹر, پمفلٹ, یہ سب چیزیں چلتی ہیں. اس کے جواب میں
آپ اپنی اوقات بھول کر آپ گندی گندی گالیاں دو گے؟ آپ کی اوقات کہ کس انداز سے ثابت ہو گیا؟ آپ کہتے ہو کراچی کے لیے بڑا کام کیا. ارے بھائی مجھے پتا ہے 300 ارب آئے تھے، 300 ارب میں 4 پل بنائے. ان 4 پلوں میں بھی، انڈر پاسز میں بھی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے جو آپ کے اندر ہے. 4 پل بنائے، ان کے اندر بھی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. ٹی پی 1 ٹی پی 2 آپ کا حلقہ ہے نا؟ ٹی پی 1 ٹی پی 2 سارے گراؤنڈ، ساری چائنا کٹنگ کس کے دور میں کس نے الاٹ کی؟ بات یہ ہے کہ آپ نے سمجھا ہوا کہ آپ خدا نہ خواستہ، اور میں کہتا ہوں ہاں ایم کیو ایم پاکستان ہماری ساتھی ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہماری الائی ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہماری اتحادی ہے. چھوٹے موٹے ایشوز ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے سیاسی مخالف ہیں، وہ نظریات ہمارے الگ ہیں، لیکن ہماری اتحادی پارٹی ہے. آپ سے بہت اچھے ہیں. ان کا سارا گند جو وہاں تھا سارا پی ایس پی میں چلا گیا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے سپولیے کو دودھ نہ پلایا جائے. سپولیے کو دودھ پلائیں گے تو ازدھا بن جائے گا، پھر ڈسے گا اور پھر اس کے لیے پریشانی ہو جائے گی. جو دودھ پلانے والے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں سپولیے کو یہ مائکرو کاپی ہے، یہ مائکرو فلم ہے الطاف حسین صاحب کی. وہی زبان بولی جا رہی ہے جو آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے الطاف صاحب بولتے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ شہر تمیزدار لوگوں کا شہر تھا، آپ نے اس کو تباہ کیا. آپ بولتے ہو 300 ارب لگا دیے، کیا لگا دیے؟ اور اس کے بعد 1.5 مہینے آپ کو بند رکھ کے پیسے کس نے لیے تھے؟ بتا دو نا. جو کمایا تھا لیا تھا واپس. عظیم احمد طارق کی کنڈی کس نے کھولی تھی؟ لگتا ہے ابھی شہر کے ساتھ آپ وہی غداری کرو گے جو آپ نے عظیم احمد طارق سے کی تھی. ہم بھی شہر کے بیٹے ہیں، ہم امریکہ سے نہیں آئے ہوئے، برما سے نہیں آئے ہوئے، بنگلہ دیش سے نہیں آئے ہوئے، افغانستان سے نہیں آئے ہوئے. اس شہر کے میں پلے بڑھے ہیں ہم سب لوگ، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہمارے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے، ہمارے ہاتھ ٹارگٹ کلر نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی بندے مار نہیں ہے، ہماری بد زبان ہم نہیں. آج بھی آپ جناب محترم کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے سیاست کیجئے. آپ کو تو وہ 3 ٹپڑ باندھ کے چلے جانا چاہیے دوبارہ دبئی. آپ کو لوگوں نے 1500 2000 1500 ووٹ دیے. جو چند اچھے پڑھے لکھے فیسز تھے، رضا ہارون، ڈاکٹر صغیر کدھر ہے بتاؤ نا؟ میں پی ایس پی میں، بتائیں نا کدھر ہے؟ انیس ایڈوکیٹ صاحب، وسیم آفتاب صاحب، رضا ہارون صاحب اور وہ ڈاکٹر صغیر صاحب کہاں ہیں؟ پھر آپ نے پی ایس پی ٹنٹوں منڈوں کی پارٹی بنا دی ہے. مشکل سے جان چھڑی تھی. کالے پیلے نیلے پیلے ٹنڈے، بھائی آپ نے نام رکھے ہوئے ہمارے بچوں کے، ہمارے بیٹوں کے، جو اپنے گھر سے اپنی ماں کا بیٹا تھا، نہ وہ کالا تھا، نہ پیلا تھا، نہ ٹنڈا تھا، نہ منڈا تھا، نہ کنکٹا تھا. وہ فہیم تھا، نعیم تھا، عظیم تھا، کوئی تھا، محمد علی تھا، اللہ دیتا تھا، کچھ تھا، وہ یہاں کا بیٹا تھا. آپ نے ان کو چہرے تبدیل کروا دیے. ہاں ایم کیو ایم پاکستان توبہ طائب ہو گئی ہے، اس کا لندن والوں سے واسطہ نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان میں آج کوئی لندن جیسی آواز بولتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن آپ کے اندر جو یہ وائرس ٹرانسمٹ ہوا، یہ وائرس جو ٹرانسمٹ ہوا، لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی ویکسین پیدا لانی پڑے گی. نہیں تو آپ تو ایسی گالم گلوچ کرتے رہو گے. آپ جس دفتر میں آؤ گے گھس جاؤ گے کہ تو کون ہو گیا، تو کون ہے، میں گھس جاؤں گا، میں نکل جاؤں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک دوبارہ کراچی کو دوبارہ آگ اور خون کی ہولی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کراچی میں نفرت، عدم برداشت، الزام تراشی، بد کلامی کی سیاست کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھ سے کسی نے کہا کہ ان کا تو پیپل پارٹی سے جھگڑا ہے، آپ خاموش ہیں. نہیں، بالکل ہم اس شہر میں دوبارہ وہ سیاست جس سے عمران خان کے ویژن نے جان چھڑائی ہے، عمران خان کی سوچ نے جس سے جان چھڑائی ہے، ہم دوبارہ اس کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ الطاف حسین کی دھتکاری ہوئی اولاد، جس کو الطاف حسین نے دھتکار دیا، وہ کراچی کی لیڈرشپ کلیم کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب، میں بڑی عزت سے احترام سے آپ سے کہہ رہا ہوں، برائے کرم اپنی زبان کو لگام دیں. ہمارے جو آپ نے لیڈرشپ کے بارے میں، علی زیدی صاحب کے بارے میں اور ہماری قیادت کے بارے میں، آپ نے گورنر سندھ کے بارے میں، اور سن لیں میری گورنر صاحب سے ابھی میں مل کر آیا ہوں. گورنر صاحب کبھی آپ کے گھر نہیں گئے. گورنر سے کیا مٹھائی تو بھائی کوئی مٹھائی تو 2 صورتوں میں ہوتی ہے، یا کوئی شادی ہو یا سنتیں ہو. کیا ہوئی تھی آپ کی جو مٹھائی لے کر آپ کے پاس جاتے؟ بتائیں نا کیوں مٹھائی لے کر جاتے آپ کے پاس؟ گورنر سندھ کہیں نہیں گئے.
گورنر سندھ نے کسی کو دعوت نہیں دی. جب دبئی بھی آپ گئے تھے تو آپ منتیں کر رہے تھے کہ ہمیں سیٹیں دے دو, الائنس کر لو. عمران خان صاحب سے ملے تھے دبئی جا کر, اس وقت بھی دھتکار دیا تھا ہم سب لوگ جو موجود ہیں. ہم نے کہا تھا نہ کھپے, ہم اپنے دودھ میں مکھی نہیں چاہتے. الحمدللہ ہم جیتے ہارے, ہم اصول پسند لوگ ہیں. تحریک انصاف والے بندوقوں پہ یقین نہیں رکھتے. تو میں کہنا چاہتا ہوں گورنر سندھ صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ کل انہوں نے لغو بات کی ہے, جھوٹ بات کی ہے. گورنر سندھ کبھی ان کو دعوت دینے ان کے دفتر, ان کے گھر, ان کے آفس نہیں گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب, آپ جو ڈیفنس میں رہ رہے ہیں, آپ کہاں سے چل رہا ہے خرچہ؟ آپ بیریا ٹاؤن کے ملازم تھے دبئی میں, آپ ان کے نوکر تھے, آپ ان کے پیٹ تھے. آج انہوں نے آ کے آپ کے گھروں پہ دیواریں بنائی, گھر دلایا. آج یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے؟ اگر آپ اتنے نیک پروین تھے, اگر آپ اتنے پاک باز تھے, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف آپ کی ذات پر بات کر رہا ہوں. اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ ہی غیرت مند نہیں ہے, ہر شخص غیرت مند ہوتا ہے. اگر اپنی زبان سنبھالیے, اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے, اس گالم گلوچ کے کلچر کو ختم کیجئے. بڑی مشکل سے اس گالم گلوچ کے کلچر سے ہمیں نجات ملی ہے. ہم الطاف حسین 2 نہیں چاہتے اس شہر کے اندر. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس شہر نے آپ کو رد کر دیا ہے, اس شہر نے آپ کو فارغ کر دیا ہے, اس شہر نے آپ کو اٹھا کے پھینک دیا ہے. علی زیدی سے بھی جھگڑا ہے کہ علی زیدی آپ کو قبول نہیں کرتا ہے. گورنر صاحب کے لیے بات کرتے ہیں, اس لیے گورنر صاحب نے آپ کو کبھی دعوت نہیں دی ہے. سوشلی ہم لوگ ملتے رہتے ہیں سب لوگ آپس میں, کہیں بھی ملاقات شادی میں, غمی میں کہیں ہو سکتی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں بڑا افسوس کی بات ہے. میں تھوڑی سی بات کروں گا, ارسلان بھائی ذرا بات کریں گے, پھر میں مراد گبول صاحب کے بارے میں نے بات کرنی. آئیے ارسلان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو حلیم بھائی نے جو حساب تھا وہ پورا کر دیا ہے, لیکن یہ جو نیک پروین پارسا ستی ساوتری بننے کی کوششیں کر رہے ہیں, کہ مصطفیٰ کمال صاحب جس وقت میئر تھے تو یہیں سے تھوڑا سا فاصلے پہ ایک پارکنگ پلازا بھی بنایا گیا تھا. اس کی بھی لمبی کہانی ہے. ایک کانٹریکٹر تھے جن کو کئی ٹھیکے دیے گئے. کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے شاید ماموں تھے یا ڈرائیور تھے. ڈبل اے کمپنی نام کی ایک کوئی کانٹریکٹر تھے, اور ایک صاحب ان کے آس پاس گھومتے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے کون سے, جو بلدیہ فیکٹری میں لواحقین کو جانے تھے ان کے اکاؤنٹوں میں, حیدرآباد کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے گئے. وہ صاحب آج کل ان کے ساتھ گھومتے ہیں, ان کی تنظیم سازی کرتے ہیں. اور مصطفیٰ کمال صاحب ایک بات آپ آج سن لیں, یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو امپورٹنس ملے گی, آپ یہ جو اٹینشن لینا چاہ رہے ہیں, آپ کی اوقات صرف یہی ہے کہ آپ ایک پارٹی کے خود ساختہ جو صدر بنے گھوم رہے ہیں, اس کے پورے کراچی میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹوتھ پیسٹ بھی لائیں, ٹوتھ برش بھی لائیں. او بھائی تمہارا منجن بہت پہلے بک چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, نہیں بکے گا. تمہارا منجن کوئی نہیں خرید رہا, یہ بھول جاؤ. کراچی تبدیل ہو چکا ہے. یہ جو چائنا کٹنگ کے بانی تم بنے پھر رہے ہو, یہ جو تم نے بزنس اسٹیبلش کی ہے ان چائنا کٹنگ کے پلاٹوں پہ, گلستان جوہر میں تم نے چائنا کٹنگ کی, وہ ٹی پی 1 پہ تم نے چائنا کٹنگ کی, یہ جو تم پوری دنیا میں ابھی گھومتے ہوئے جلسے کرتے ہو, یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وہی خدمت فاؤنڈیشن کے پیسے تم نے جو الطاف حسین کو بھیجے تھے, وہ تم نے چندی چوری کر کر کے اپنے لیے جمع کیے تھے, یہ وہی پیسے ہیں. ایک بات یاد رکھیں مصطفیٰ کمال صاحب, آپ جو اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی بڑی اس وقت کے چودھری کو للکارا, آپ اس وقت اس کے ساتھ چما چاٹی کرتے تھے جس وقت کراچی کے نوجوان الطاف حسین کا سامنا کرتے تھے. یہی صحافی ان کا سامنا کرتے تھے جب آپ جو ہے ٹی ٹی پستولیں لے کے انیس قائم خانی کے ساتھ گھوما کرتے تھے. یہ کراچی نے مقابلہ کیا ہے. آپ تو بڑی بعد میں آئے ہیں, جب آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, آپ کو دبئی میں کسی نے کوئی پٹی پڑھائی تو آپ آج کراچی آئے اور باتیں کرتے ہو. ایک چیز یاد کر لو, یہ گالم گلوچ کی سیاست کر کے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کراچی کی سب سے بڑی پارٹی کی تم اٹینشن لوگے, تمہیں کوئی اٹینشن لینے والا آخری پریس کانفرنس یہ آخری ہے. اس کے بعد ہم تمہارا جواب دینا بھی
हम नहीं समझते, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कोई हम तुम्हें जवाब दें। एक जवाब तुम्हें मिल चुका है, वो था 25 जुलाई 2018। याद कर लो, लिख लो, तुम्हारा हर बार यही जवाब होगा, तुम्हें हर बार यही रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा डबल साहब कहें ना आप लोग खादर बस्ता पर भेजो जी 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 हाँ तो रहेगा मिला लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोबारा एक बड़े अहम इशू के ऊपर मुझे शक है कि पता नहीं चैनलों की स्क्रीन ना बंद हो जाए, क्योंकि मैं एक बड़े अहम इशू की तरफ आप देख रहे हैं कि आजकल मलीर में गोठों के साथ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिंध हुकूमत क्या कर रही है। मलीर के कदीम असांजे सिंधी भाइरन सा, हमारे सिंधी आबादियों से, हमारे मुकामी लोगों से ये वो मज़ाहमत की एक निशान चाचा फैज़ मोहम्मद गबोल जिन्होंने अब जो बिके नहीं, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, उनके साहबजादे मुराद गबोल साहब हैं और ये सरदार कादिर बख्श गबोल साहब हैं। आज गबोल बरादरी के गोठों को मलीर में बैरिया टाउन की बाउंड्री से बाहर जाकर भी पीपल्स पार्टी की सरकार की जानिब से इनकी पुलिस, इनके डीसी, इनके अवामी नुमाइंदे इनको घर से बेदखल कर रहे हैं। और अवामी नुमाइंदे मलीर के उनमें जुर्रत नहीं है, कहलाने को बड़े बड़े सरदार हैं, लेकिन असल में वो ब्रोकर हैं, दलाली कर रहे हैं ज़मीन की। इनसे कल एक सरदार साहब ने कहा कि कल मेरे पास आ जाओ, मैं आपको ज़मीन के पैसे दिला देता हूँ। उसके अलावा इस असेंबली के अंदर मौजूद मलीर में जिनको लोगों ने वोट दिया, बड़े बड़े नाम, सलीम कलमती, यूसुफ बलोच, साजिद, अब्दुल रज़ाक, न जाने कौन कौन, जाम अब्दुल करीम साहब, ये सब लोग मलीर के नुमाइंदे थे, लेकिन किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला इनके सामने मर्दों की तरह आकर। वजह क्या है? ये सब शेयर होल्डर हैं, ये सब बेनिफिशरी हैं, ये भत्ते लेते हैं, ये ठेके लेते हैं, ये नौकरियां लेते हैं और रईस वडे के सामने बोल नहीं सकते। रईस वडे जो कारोबार बोल नहीं सकते। आज इस मुराद गबोल फटे कपड़ों के अंदर ये भी अगर अपनी जमीन धरती बेचना चाहे तो ये भी आज इस जैसी गाड़ियों में घूम सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी धरती को नहीं बेचा। तो बजाय इसके कि मलीर के नुमाइंदे इनके साथ खड़े होते, इनकी मदद करते, इनकी आवाज बनते, वो ब्रोकरी पे आ गए कि जी पैसे दिला देता हूं तुम्हें। मैं कहना चाहता हूं हमने करारदाद भी बनाई है, और अगर सिंध के बेटे हो, अगर सिंधियों के साथी हो, तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से कहता हूं, एमपीएस से कहता हूं, मेरी करारदाद है कि ये जो मलीर में गोठों के साथ बैरिया टाउन के बाहर उसके अंदर जो ज्यादती हो रही है मलीर की पुलिस और डीसी की जानिब से, उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अगर सच्चा सपूत आयो सिंधिया तमु जो साथ दो। जिस अंदाज से अब तो हमें लग रहा है कि ये जो जजायर है, हम तो जजायर पर डेवलपमेंट करना चाह रहे थे, हम बेचना नहीं चाह रहे थे किसी को। लगता है कि ये जजायर भी जैसे 2011 में इन्होंने बैरिया टाउन को अलॉट कर दिए थे, बेच दी थी, दोबारा ये भी बैरिया टाउन को देना चाह रहे हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमपीएस हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। चाचा मुराद गबोल बुधायो चाहते हो तमाशा उर्दू में बताओ। मेहरबानी साईं, मेरा नाम है मुराद बख्श गबोल। मैं मरहूम फैज़ मोहम्मद गबोल का लड़का है। बैरिया टाउन को 8 साल हो गया जब इधर से आया। आने के साथ हम लोगों के ऊपर हमला किया। हमारा पक्का सर्विस ज़मीन था, ये पुलिस के मदद पे हमारे ज़मीनों को कब्जा कर दिया है। हम लोगों ने एसटी लगा दिया, हाई कोर्ट में केस भी डाल दिया, उसके बावजूद उसका काम अभी तक वहाँ चल रही है। न सुप्रीम कोर्ट को मानता है, ना हाई कोर्ट को, न किसी को मानता है। उसके बावजूद उसका काम चल रहा है। ज्यादतियाँ जो है ज्यादतियाँ कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाउंड्री लगा के दिया है, अभी 5-6 दिन से बाहर निकला है। हम लोगों का गांव है नूर मोहम्मद गबोल गोठ। हम लोग बरतानी कैंप का है। इधर पाकिस्तान बनने से हम लोग पहले इधर रह रहा है। अभी हमारे गांव को हमला किया है। अभी हम लोगों को धमकियां दे रहा है। पुलिस के मदद पे, पुलिस उसके साथ है। जो हमारा मलीर ज़िले का पुलिस है वही उसके साथ है, जिसको हम लोगों ने वोट दिया है बाबा दादा से लेकर पीपी वालों को। यही उसका मेहरबानियाँ है जो अभी हम लोगों को घर से बाहर निकालता है, हमारे बच्चों को मार रहा है, हमारे बीबियों बहनों भाइयों को सबको मार डालता है। ये तुम्हारे सामने निशाने हैं।
हमको इसने मारा है, हमारा गांव वाला और हमारे साथ था उसको मारा है, खून से भरा दिया है, मासूम हमारा बच्चा था उसको दपड़े मपड़े मार दिया है। तो ये जुल्म क्यों हो रहा है? क्या हम लोगों ने इसका गुनाह किया है? हम लोग अपना ज़मीन बेचना नहीं चाह रहा है। जब से हम मलक राव होता तो हमारे वालिद साहब को बंद कर दिया है थाने पे, लाकअप पे। हाँ, तो उसको बोला है तुम ज़मीन दे दो फिर तेरे को यहाँ से छोड़ूंगा, नहीं तो वरना नहीं छोड़ूंगा। तो उसने बोला भाई ये हमारा माँ है, हम अपना माँ धरती को बेचना नहीं चाह रहे हैं, हम उसको बेच नहीं सकता है। तो अभी भी हम लोग यही बात कर रहा है, हमारा धरती है, हमारा माँ है, हम लोग इसको बेचना नहीं चाह रहा है। किसी बंदे ने कल 2 बंदे बेच दिया। किसने? उसका नाम ले लो, नालो इसलिए हो रही। हाँ, मलक ओ सरदार जाम करीम साहब ने। तो आ जाओ तुम्हारे को जमीन का पैसा दिला दूं। यार हम जमीन का पैसा लेते ही नहीं है, जो इतना हम लोग अपना छोड़ते ही नहीं है, देते ही नहीं है, हम लेते ही नहीं है जमीन का पैसे। ये तुम कौन से बातें कर रहे हैं, तुम्हारे को जमीन का पैसा लेकर दूं? जो हमारा माँ है, वालिद साहब ने जो बात किया था वही हमारा माँ है, तो हम लोग उसका बेचता नहीं है। काय का पैसा तुम मेरे को लेकर देगा? तो यही है हमारा पीपल्स पार्टी का हाल, जो हमारे साथ कर रहा है ना जुल्म ज्यादतियाँ। अभी हमारे गांव को हमला कर रहा है, हमारा रास्ता जो था गांव का वो उसने काट दिया 5-6 दिन में, बिल्डोजर ने चलाया, रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। तो हम लोगों ने उसको अर्ज किया है भाई हमारा रास्ते को काटो नहीं, है फैमिली है, ये कोई बीमारी बताया है, इन्होंने जाम अब्दुल करीम साहब MNA हैं, सरदार जाम अब्दुल करीम साहब पीपल्स पार्टी के। जब एक सरदार जमीनों का ब्रोकर बन जाएगा तो वह पीपल्स पार्टी का अल्लाह ही हाफिज है और इनका भी अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन गबोलों के सरदार कादिर बख्श गबोल साहब, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ खड़ी है। ऐं मां पंहिंजी सिंध धरती धेणियुनि खे चवां तो अचो त इन्हनि जी मदद कयूं, अचो त इन्हनि सां बीहूं, अचो त इन्हनि जी आवाज़ खणूं। मां असेंबली में वञा थो ऐं जेकॾहिं धरती सचा धरती धणी हूंदा अॼु मुंहिंजी इन करारदाद खे पास कराईंदा, न त इहे धरती जा गद्दार हूंदा जेकॾहिं अॼु इन करारदाद खे पास न करायो। सिंध वासियो फ़ैसिलो कजो त इहे धरती धणी आहिनि या सिंध जा गद्दार आहिनि जेके असेंबली में पीपल्स पार्टी जा नुमाइंदा वेठा आहिनि। महिरबानी।